برائے قبولیت حاجات و بلندی درجات باری دیگر صلوات. سورة المباركة الفاتحة بنظرانه سید الشهداء. باری دیگر ہدیہ صلوات. دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. مجلس سے قبل میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آگے کی جانب آ جائیں جو آ سکتے ہیں، تاکہ جو بچیاں ہیں وہ بتائیں آگے والے لوگوں کا کتنا مقام ہوتا ہے، تاکہ سب اٹھ جائیں. نعرہ حیدری 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 برحمت محمد و آل محمد بلندر صلوات. سوری آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ سوچیں اسکول میں بھی جو بچے آگے ہوتے ہیں انہی کو ٹیچر زیادہ پسند کرتے ہیں، تو آپ آگے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، وہ خدا کے جو تمام عالمین کا رب ہے، وہ خدا کے جس نے اپنی رحمت سے مخلوقات کو خلق کیا، اور وہ عادل مطلق، وہ عالم مطلق، وہ ایسا قادر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اس کے آگے عاجز ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق وہ ہستی کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، قدرت کاملہ، اور خدا کی جس کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہوئی ہے. اور تمام تر درود اور سلام ہو ان انوار کے لیے کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو خدا کی اس طرح معرفت کروائی. صلی علی محمد. ہم مقام عبودیت کو جان نہیں سکتے تھے کہ جب تک اہل بیت اطہار علیہم السلام مجھے اور آپ کو اس مقام کی اس طرح معرفت نہ کراتے. جس موضوع پر ہم تقریر آپ کو ہدیہ سماعت کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ کہ آج تک کے مرحلے میں آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ امپاورڈ پایا ہوگا، بہت زیادہ اپنے اندر طاقت اور قوت کو دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون اگر وہ گھر میں بھی ہے تو وہ کس قدر خدا کے قریب ہو سکتی ہے.
کس قدر وہ بلندیوں کو حاصل کرتی ہے، کس قدر وہ دنیا میں بہت سے کمالات کا مظہر بن جاتی ہے. اور اسی طرح کی بہت سی خواتین کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، چاہے وہ ذمہ داریاں امور خانہ داری سے متعلق ہوں، چاہے وہ شوہرداری ہو، چاہے وہ تربیت اولاد ہو. ہمیں ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں خواتین اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بأحسن طریقے سے انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج ایک ایسے انسانی محاسن میں سے تذکرہ کریں گے، ایک ایسی فضیلت کا کہ جس کے بغیر انسان معراج تک نہیں پہنچ سکتا، اس معراج انسانیت تک نہیں پہنچ سکتا. آپ کی شخصیت بنتی ہے جب بہت سارے محاسن آپ کی شخصیت میں آتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو حسنہ ہے وہ علم کو حاصل کرنا ہے. ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے ہمیشہ میں ممبر سے موٹیویٹ کرتی ہوں لوگوں کو، خواتین کو، کہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچیں تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ جو لائف ہے یا علم حاصل کرنے والوں کی جو ایک قطار ہے اس میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہ کریں، چاہے آپ کسی بھی زندگی کے مرحلے میں داخل ہو جائیں. کیونکہ جب انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ گرو کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر ارتقاء نہیں ہے اس کے لیے، پھر اس کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہے، فیلئر ہے. یعنی جمود کا شکار نہ ہو، کسی بھی طرح ترقی کرتے رہے. اور علمی ترقی بہت اہم ہے خواتین کے لیے. یعنی علم حاصل کرنا مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جس صنف کے لیے بہت زیادہ لازم ہے، بہت زیادہ واجب ہے، اور آج کل کے معاشرے میں کہ جب بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے مجھے اور آپ کو، تو بچیوں کو کس طرح سے اپنے آپ کو لیس کرنا ہے علم کے اس ہتھیار سے، اور اس محاذ کو کبھی بھی خالی نہ چھوڑیں. جس طرح سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، جس مقام پر بھی حاصل ہوتا ہے، جتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، جتنا زیادہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کریں. ہمیشہ اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جانیں، سیکھنے والے کی حیثیت سے جانیں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا علم کے ذریعے اس کو ختم نہ کریں، کبھی ختم نہ کریں. چاہے آپ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا حیدری، حیدری، بنسبتی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. صلی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور ختم مرتبت سے کہتا ہے کہ ایک سوال کرتا ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کل میری موت واقع ہو جائے گی تو میں کون سا عمل انجام دوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں حتمی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ کل تمہاری موت واقع ہو جائے گی تو میں جس عمل کے لیے تمہیں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اس کے برعکس ہمارے پاس جو عقیدہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یا کانسیپٹ ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے وقت آخر ہے تو تسبیح ہاتھ میں ہوگی، مصلے پر بیٹھ جائیں گے جا نماز پر اور کہیں گے بس جتنے گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگ لی جائے، بس عبادت کر لی جائے. لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا کم وقت بھی ہے کہ کل تمہیں لگتا ہے اگلے روز موت واقع ہونی ہے تو میں تب بھی کہوں گا کہ علم کو حاصل کرو. کیوں؟ کیونکہ علم میرے اور آپ کے عمل کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے، قیمت کو بڑھا دیتا ہے علم. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جاہل کی 70 رکعت نماز اور ایک عالم کی 2 رکعت نماز. کس لیے عالم کی 2 رکعت نماز 70 رکعتوں کے برابر ہے؟ یہ ارزش، یہ قیمت کس چیز کی ہے؟ یہ علم کی بنیاد پر ہے.
یعنی جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے آپ کے عمل کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اور جو چیز چاہیے خدا کی بارگاہ میں، رسول خدا کی بارگاہ میں، وہ آپ کے لیے اس کے پاس یا اس کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے. کتنے اخلاص کے ساتھ میں اور آپ عمل کرتے ہیں اور کتنا قیمتی عمل اس کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں. اہم یہ ہے جو قیمت بڑھے گی عمل کی وہ علم کی صلاحیت، علمی صلاحیت. اگر آپ ایک عام ہاؤس وائف بھی ہیں نا، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فیس بک پہ نہیں، سوشل میڈیا میں نہیں، ٹویٹر پہ نہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں کہ آپ اپنے علمی مدارج کو، علمی محاسن کو بڑھاتی رہیں. چاہے کوئی ایک تفسیر کی کتاب لے لیں، قرآن کا ترجمہ اٹھائیں، کوئی تاریخ کی کتاب لے لیں، جس طرح سے آپ کو بہتر لگتا ہے خاص طور پر مطالعے کی عادت ڈالیں. یہ جو عادت ہے نا یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی اب ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کتاب پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے. جب تک ماں کو علم سے قریب نہیں دیکھے گی اولاد، جب تک ماں کو کتاب کے قریب نہیں دیکھے گی، تب تک وہ خود کیسے اس کے قریب آئے گی. اگر مجھے بھی بچوں سے شکوہ ہے، آپ کو بھی بچوں سے شکوہ ہے کہ وہ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو پہلے مجھے خود پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ میرا اسکرین ٹائم کتنا ہے. اگر میرا ویٹیج بھی اتنا ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے کہ جتنا میرے بچے کا اسکرین ٹائم نہیں ہے، تو میں کس چیز کا شکوہ کروں اپنی اولاد سے، اپنے بچے سے، اپنے اسکرین ٹائم کو. یہ بات محرم سے پہلے کچھ مبلغین کے لیے ایک میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں کسی نے سوال کیا تھا کہ ٹائم مینجمنٹ کا آج کل بہت ایشو آتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کریں، وقت کو کیسے مینیج کریں. تو وہ بھی ایک ورکنگ ویمن تھیں جنہوں نے سوال کیا، تو متعدد جوابات تھے. میرے قریب یا میں نے جو جواب دیا، مجھے جو بات لگتی تھی وہ یہ کہ جب بھی ہم اپنی پوری روٹین میں ٹائم کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تو وہ کس لحاظ سے کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. معنی یہ یعنی میرے عمل کی جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ ڈیفائن ہو، مقصدیت ڈیفائن ہو. میں کس کام کو کتنا وقت دوں یہ اس کی اہمیت مجھے بتائے گی، اس کا مقصد بتائے گا. میں کتنا ٹی وی دیکھوں، اب جتنا میرے لیے اہم ہے، جو مقصد ہے کہ مجھے کیا کیا چیز حاصل کرنی ہے. اگر میں ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہی ہوں، کوئی شو دیکھ رہی ہوں، کوئی سیریز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے، تو کس طرح سے آپ ٹائم کی ڈسٹریبیوشن کریں گے. اگر آپ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں یا 6 آورز آپ 5 آورز ٹی وی کے آگے گزار رہے ہیں یا موبائل پہ، یا اسکرین ٹائم میرا اور آپ کا اتنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی اتنی اہمیت ہے میری اور آپ کی زندگی میں. یعنی جتنے عمل کو ہم جتنا زیادہ وقت دیتے ہیں وہ اہمیت بتاتا ہے کہ میری زندگی میں اس عمل کی، اس کام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو بس جب آپ مقصدیت پر آتے ہیں یا آبجیکٹیوٹی پر آتے ہیں تو آپ ڈیفائن کریں یا دیکھیں، ایک لسٹ بنائیں، لکھیں، ان لسٹ کریں چیزوں کو اور کام کو. میں کچن میں کتنی دیر گزار رہی ہوں، کتنا ٹائم گزار رہی ہوں، میں بچے کو کتنا ٹائم دے رہی ہوں. اگر مجھے اس دوران کوئی مطالعہ کرنا ہے کتاب کا تو میں نے کتنے منٹ سے کتنے آورز کرنا ہے. میں نے کوئی کورس کرنا ہے، آپ کوئی جاب کریں، جس بھی طرح سے آپ کا اسکیجول ہے اس کو آپ ریٹن فارم میں لکھیں اور پھر ویٹیج دیکھیں. ایک وہ لسٹ بنائیں کہ جیسے ابھی زندگی گزر رہی ہے، جو شیڈیول بن رہا ہے، اور ایک وہ بنائیں کہ جس طرح سے آپ گزارنا چاہتے ہیں، اور مقصد کے لحاظ سے جتنی اہمیت ہے کام کی اتنا اسے وقت دیں. پھر دیکھیں ٹائم کیسے مینیج نہیں ہوتا. ہم بلا مقصد بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں یا بہت سارے کاموں کو، ان کاموں کو وقت دے رہے ہوتے ہیں کہ جن کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا. اسی لیے جب بھی میں اور آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، خاص طور پر جب اسٹوڈنٹس بناتے ہیں مدارس میں، تو انہیں سورہ والعصر کے ذریعے سے ٹائم ٹیبل بنانا سکھایا جاتا ہے. اور اس کے ذریعے سے کہتے ہیں آپ ذرا شیڈیول بنائیں، اپنا اسکیجول بنائیں سارا دن کا. سورہ والعصر ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے.
کیوں؟ کیونکہ اس میں خدا زمانے کی جب قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم نے خسارے سے کیسے بچنا ہے، ہم نے نفع کیسے کمانا ہے، ہم نے اپنے زمانے کو، اپنے وقت کو، اپنی تمام تر چیزوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے دن کو، اپنی زندگی کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اس خسارے سے بچنے کے لیے۔ تو جب بھی اس چیز کو بنائیں، مقصدیت کو پہلے میں اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹائم کو مینیج کرنے میں، اور اس میں ضرور مطالعے کے لیے وقت نکالیں، علم کے لیے وقت نکالیں، اپنا جو تعلیمی ایک معیار ہے اس کو لے کر آئیں اس مقام تک کہ جہاں پر امام زمان مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں پر اہل بیت علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک کہ آپ ایک ہاؤس وائف ہیں مگر آپ ایک لرنڈ پرسنالٹی ہو، آپ کو معلوم ہو، خاص طور پر ماؤں سے میں زیادہ مخاطب اور ان کی جانب میں کہتی ہوں کہ اس بات کی جانب ان کی توجہات کو مبذول کراؤں کہ آپ اپنی اولاد سے پہلے چیزوں کو جانتی ہوں۔ میرا بچہ جب اس ایج میں آئے کہ جب اسے ناولز پڑھنے میں انٹرسٹ ہو، جب اسے موویز دیکھنے میں انٹرسٹ ہوگا، تو اس کی اس ایج میں داخل ہونے سے پہلے میرا اپنا اتنا مطالعہ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے ناول نہ اٹھائے، میں اپنی مرضی سے کتابیں اس کے کمرے میں شیلف کر دوں کہ جب اس کا دل کرے تو معلوم ہو اس کے پاس ایک سلیکشن کرنے کے لیے ایک سلیکٹڈ بکس کا شیلف ہو جس میں سے پتا ہو کہ مجھے کون سا ناول پڑھنا ہے، یا اگر اسے سجیشن چاہیے تو میرے پاس کم از کم اتنا علم ہو کہ میں اسے بتا سکوں کہ کون سی مووی، کون سا ڈرامہ، کون سی سیریز، کون سی کتاب تم نے پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی۔ یہ ٹریننگ کے مرحلے میں، تربیت کے مرحلے میں بہت اہم ہے بات۔ یہ نہیں ہے بالکل ٹیبو نہ بنایا کریں کسی چیز کو، نہیں مووی نہیں دیکھو، ڈرامہ نہیں دیکھو، نہیں، مل کر دیکھتے ہیں مگر کون سا دیکھتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے سے، مقصدیت کے لحاظ سے دیکھنا ہے، کیا چیز سکھانی ہے۔ کہ بہت ساری فلمز میں، ڈراماز، جو سیریلز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو شعور یا آگہی بھی مل رہی ہوتی ہے کہ اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کس طرح کے مسائل سے لوگ دو چار ہیں، کس طرح کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکھا لیں پہلے سے، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کس طرح کی انفارمیشن بچوں کو دینی ہے اور کیا چیزیں سجیسٹ کرنی ہیں۔ تو اس لیے اپنی جو ڈائیورژن ہے، یعنی اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں کی جانب لے کر آئیں کہ جو مجھے اور آپ کو ایک علمی مقام یا حیثیت عطا کرتی ہیں۔ اس کے لیے ایک اور نقطہ بیان کرنے کے بعد کہ جس بھی چیز میں کیوں امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے، خواتین کے لیے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا، ایک تو بہت زیادہ ٹاسک کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری بات علم کی جانب متوجہ کیوں ہوں، اپنے درجات کو بڑھانے کی کوشش کیوں کریں، کیونکہ جس کام میں آپ سب سے زیادہ اس دنیا میں مصروف ہوں گے نا، اسی طرح کا کام آپ نے اس دنیا کے بعد بھی کرنا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ جتنا زیادہ آپ علم دوست ہوں گے مرنے کے بعد، اتنا زیادہ اہل علم کے قریب ہوں گے، اس حلقے میں ہوں گے کہ جو اہل علم کا ہے، جو یاران علم ہے، جنہوں نے علم کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، جنہوں نے بہت زیادہ کاوش کی ہے۔ درجات آپ کے بڑھنا ختم نہیں ہوں گے۔ جو ہم مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں نا درجات کی بلندی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی درجات بلند ہو رہے ہیں، مگر کس چیز کے درجات میں بلندی آ رہی ہے؟ جس مقام و مرتبے پر وہ وہاں فائز ہے، جتنا زیادہ وقت اس نے جن امور پر اس دنیا میں صرف کیا اور گزارا ہے، انہی امور پر وہ وہاں مصروف ہے، انہی محاذوں پر وہ وہاں مصروف ہے، اور اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا ہے۔ جو یہاں پر کام کریں، اس کی فقط ایک مثال، آغا طباطبائی کے ایک پوتے تھے کہ جن کے پاس یہ علم تھا کہ وہ ارواح کو واپس بلاتے تھے، تو علماء کی ارواح کو بلاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کے اوپر کیا گزری یا وہاں کیا معاملات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو دو ارواح ایسی تھیں کہ جن کو جتنا مرضی بلاتے تھے وہ نہیں آتی تھیں۔ اور وہ کون سی دو ارواح تھیں اور ان کی کیا ڈیوٹی لگی تھی؟ ایک سید ابن طاؤس کی روح اور شیخ بہائی۔ جیسے مقتل لہوف لوگ جو مطالعہ کرتے انہیں معلوم ہوگا، خاص طور مصائب کی بہت مشہور کتاب ہے مقتل لہوف، تو اس کے
مؤلف ہیں سید ابن طاؤس. اور شیخ بہائی کون ہے اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو؟ جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے روضے کو تعمیر کیا ہے. کنسٹرکشن انجینئر تھے آپ، اور ساتھ میں فقہ بھی اور ان تمام تر چیزوں پر بھی آپ کا بہت زیادہ عبور تھا. تو شیخ بہائی اور ابن طاؤس، سید ابن طاؤس، ان دو کی ارواح نہیں آتی تھیں واپس، یا ان سے زیادہ ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، یہ چاہتے تھے. تو انہیں بتایا گیا کہ ان دو ارواح کو آپ نہ بلایا کریں، یہ پلٹ نہیں سکتی، یہ واپس نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی بہت سنگین ہے جو وہاں لگی ہے، عالم برزخ میں لگی ہے. اور وہ کیا لگی ہے؟ یہ داروغہ ہے دروازہ امام علی علیہ السلام کے، اور امام کی جانب سے حکم ہے کہ یہ ایک لحظے کے لیے بھی امام کے دروازے کو نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ جو مقام ہے انہیں امام علی، یعنی جو خود باب العلم ہے، ان کے دروازے کے داروغہ ہیں، یہ مقام آپ کو کس طرح سے حاصل ہوا اور کیوں حاصل ہوا؟ کیونکہ آپ دونوں شخصیات نے اس دنیا میں علم کے لیے بہت زیادہ کام کیا، علم کے فروغ کے لیے کام کیا. اور ایسی شخصیات تھیں کہ جو اہل علم میں سے ہیں، جن کی یہاں پر بھی کام یہی تھا کہ یہ علم کے لیے کام کریں، اس کو فروغ دیں، چاہے وہ دینی علم ہے، دنیاوی ہے. انہوں نے وہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں. بس اتنا وقت نہیں کہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان کی اور زیادہ فضائل کو اور کرامات کو جو یہ دونوں ہستیاں رکھتی ہیں، مگر یہ کہ بتانے کا مقصد تھا کہ جو کام انہوں نے یہاں کیا اور جتنے اخلاص کے ساتھ کیا، انہیں اتنا ہی بلند مقام باب العلم کے قریب ملا. یعنی اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا حضرت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد. امام علی باب العلم ہے، یعنی علم کا دروازہ ہے، شہر علم کا دروازہ ہے. میں اور آپ اور ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جو باب العلم کو دور سے کھڑے ہو کر کہیں کہ کتنا اچھا دروازہ ہے، کتنا خوبصورت دروازہ ہے، کتنا بافضیلت دروازہ ہے، کتنی بلندی ہے، کتنی اچھائی ہے. ہاں، اور جب کہ اس دروازے کی جانب متوجہ ہوں تو وہ دروازہ کہہ رہا ہوں کہ دور سے کھڑے ہو کر میری تعریف نہ کرو. وہ دروازہ بلا رہا ہے مجھے اور آپ کو، قریب آؤ، میرے پاس آؤ. ہاں، اور جب قریب بلانے کے لیے کہے تو ہم کہیں نہیں، ہم نے صرف دور سے کہنا ہے کہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت بافضیلت ہے، کیا زبردست دروازہ ہے، کیا شخصیت ہے. لیکن جب وہ دروازہ کہے کہ میرے قریب آؤ اور داخل ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی دنیا سے متعارف کرواؤں، ایک ایسے شہر سے متعارف کرواؤں جو مدینۃ العلم ہے، لیکن ہم کہیں کہ نہیں، ہم بس دور سے کھڑے ہوں گے، دور سے زیارت کریں گے، قریب نہیں آئیں گے. کتنا قریب آنا ہے اور کس بلندی کو میں نے اور آپ نے پانا ہے. ان خواتین کی مثال آپ کے سامنے آج رکھوں گی کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے گھریلو خواتین ہیں، گھر میں رہی ہیں، لیکن کیا انہوں نے مقام علمی مجاہدت کی ہے، کیا مقام پایا ہے، کیا مقام حاصل کیا ہے کہ تاریخ میں آج تک ان خواتین کا نام اور ان کا کردار اور ان کی علمی محاسن ثبت ہیں، جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. انمٹ نقوش ہیں، خدمات ہیں تعلیم کے لیے، علم کے لیے ان لوگوں کی. اور کہنے کو عام خواتین ہیں، عام لوگ ہیں. ہاں، یعنی آج کل کی جو ماڈرن ایگزامپلز ہیں ان میں سے بھی یہ مجھے اور آپ کو بریوری اور کریج عطا کرتا ہے. جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، مشکل روٹین ہو، لیکن میں نے اور آپ نے علمی مجاہدت کرنی ہے اور اس محاذ کو خالی نہیں چھوڑنا. کس طرح سے ایک عام عورت اس مقامی بلندی پر پہنچ جاتی ہے کہ جب وہ امور خانہ داری بھی انجام دے رہی ہے، جب وہ اولاد کی پرورش بھی کر رہی ہے، مگر وہ بہت ساری کتابوں کی مؤلفہ بھی ہے، بہت ساری کتابوں کی تالیف بھی ہے اس کے پاس. اس نے بہت سارے سبجیکٹس میں پی ایچ ڈیز بھی کر کے رکھا ہوا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیپیسٹی ان بلٹ ہے خاتون کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے.
آپ دیکھیے بہت ساری خواتین معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی سٹڈیز کو یا پڑھائی کو مکمل ہی شادی کے بعد کرتی ہیں اور جاری رکھتی ہیں اپنا علمی سفر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ خدا کی مدد ہے, یہ وہ صلاحیت ہے کہ جو خدا نے خاتون کے اندر رکھی ہے. اور اس سب کے لیے میرے اور آپ کے پاس جو بہترین اسوہ یا رول ماڈل ہے وہ ذات ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. آپ صلی علی محمد, آپ گھر میں چکی پیس رہی ہیں اور آپ کے لبوں کا زمزمہ قرآن کی آیات ہے. بچوں کو جھولا جھولا رہی ہیں اور لوری میں قرآن کی آیات کو سنا رہی ہیں. جب بچے واپس آ رہے ہیں, یعنی یہ پریکٹسز ہیں, کس طرح سے پریکٹس میں لے کر آئیں ان ساری چیزوں کو. یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا بنا رہے ہیں تو کوئی گانا گا رہے ہیں ساتھ, کچھ اور گنگنا رہے ہیں, نہیں. جب میں اور آپ جس مقام سے, جس در سے ہر فضیلت کو لے رہے ہیں, تو ہم دیکھیں کہ عامیانہ زندگی میں وہ ہستیاں کیا کر رہی ہیں. عامیانہ زندگی میں کس طرح سے مشکل لگتا ہے قرآن کو حفظ کرنا, مشکل لگتا ہے حدیث کو یاد کرنا. لکھ کے یاد کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تربیت میں شاید ہم نکات کو بہت زیادہ ان ڈیٹیل ڈسکس نہیں کر پائے, آپ لکھ کر تربیت کر سکتی ہیں. مشکل لگتا ہے کہ آپ آیات کو بار بار, مطلب کہ قرآن کو آپ کھولیں اور اس کو حفظ کریں. جس بھی سورہ کو یا چند آیات کو آپ حفظ کرنا چاہتی ہیں, آپ اس مقام پر لگائیں لکھ کر کہ جہاں پر آپ سب سے زیادہ وقت گزارتی ہیں. مثال کے طور پر کچن ہے, اگر آپ کا زیادہ وہاں پر کام ہے, آپ زیادہ وہاں پر کام کر رہی ہیں, جس بھی حدیث کو آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ کھانے سے متعلق ہے تو آپ اس کو وہاں پر لگا دیں. کھانے کے آداب سے متعلق سب سے زیادہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. اگر آپ اس کو عربی میں یاد کرنا چاہیں, اردو میں بچوں کو سکھانا چاہیں کیا ہے آداب, ڈائننگ ٹیبل پر ضرور لکھ کر آپ وہاں پر لگائیں کہ کھانے کے آداب کیا ہے. آپ فریج کے اوپر لگا سکتے ہیں, آپ کیبنٹس کے اوپر جہاں پر زیادہ بچوں کا استعمال ہے یا آپ کا استعمال ہے, خود یاد کرنے کے لیے, اور اس کو پھر چینج کرتے رہیں. اگر ویکلی چینج کرنا ہے ویکلی کریں, منتھلی کرنا ہے منتھلی آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اگر آپ کے بچے یا بچیاں زیادہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارتے رہتے ہیں تو یہ دعا وہاں پر لکھ کر لگائیں, اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی, تاکہ بچے یاد کر لیں. جب وہ, یہ انسانی ذہن ہے, یہ انسانی دماغ ہے, یہ مائنڈ ہے. جب ایک ہی سطر کو, جب ایک ہی جملے کو بار بار آنکھیں یا نظریں دیکھتی ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ یاد ہو جاتا ہے. ڈسپینسر ہے آپ کا, کولر ہے, واٹر کولر ہے, اس کے اوپر آپ لکھ دیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین, بسم اللہ لکھ دیں بچوں کی تربیت کے لیے. جب وہ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا ان کی عادت ہو جائے گی کہ جب وہ پانی کی جانب ہاتھ بڑھائیں گے انہیں بے ساختہ امام حسین کا خیال آئے گا, ان کے دل سے بے ساختہ ان کی ذات پر درود نکلے گا, ان کی ذات پر سلام. اللہ صلی علی محمد. وضو کرنے کی جب دعائیں ہیں, ایک چارٹ پیپر اب بہت زیادہ ملتے ہیں, کام بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ واش رومس کے اوپر جہاں واش بیسنز ہیں آپ اس چارٹ پیپر کو لگائیں. جس طرح سے دعائیں ہیں, جو بھی آپ وضو جس بھی اس پر ڈالتے ہیں پانی اور وضو کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ دعا پڑھتے ہیں, تو اس کو مختصر کر لیں, بچے کو ضرور سکھائیں. جب بچے کا آپ منہ دھلوائیں آپ کہیں اللہم بیض وجہی, فی الحال اتنا رکھیں, پھر اس کے بعد آگے دعا کو بڑھائیں. کیا مطلب ہے, اے خدا, جب بھی اس سے کہے تم منہ پر پانی ڈالتے ہو تو تب کہو اے خدا میرے چہرے کو روشن کر دے, اپنے نور سے روشن کر دے, نور اہل بیت سے روشن کر دے. جب تم آئینے میں دیکھو ان دعاؤں کو لگا دیں اور اس کو پھر چینج کرتے رہیں, یعنی بڑھاتے رہیں جو لیول ہے آپ کے سیکھنے کا بھی اور آپ کے بچوں کا بھی. اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی, اے خدا جس طرح تو نے میرا ظاہر مکمل بنایا ہے, حسین بنایا ہے. ہوتا ہے نا جب بھی آپ آئینہ دیکھتے ہیں سب کو اپنا بڑا خوبصورت لگتا ہے. جوان بچے ہوتے ہیں بار بار دیکھتے, بار بار بال بناتے, بار
بار بار سامنے آتے, ڈریس پہنتے, دیکھتے کیسے لگ رہے, اچھا, بڑا اچھا لگ رہا ہوں, یہ کالر ٹھیک کرنا, بال بنانا, یہ وہ. ہاں, دعا جب دیکھیں کہیں خدا تو نے مجھے میرا ظاہر خوبصورت بنایا ہے, جیسے ظاہر خوبصورت بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی بہتر کر دے, میرا باطن بھی حسین کر دے. یعنی لکھ کر تربیت جہاں پر بھی آپ اپنی بھی کریں, اپنے آپ کو بھی, اپنا سافٹ ویئر بھی اپ گریڈ کرتے رہیں, اور بچوں کا بھی کریں ساتھ ساتھ. تو لکھ لکھ کے کریں. حضرت زہرا سے چکی پیس رہی ہیں, آیات ہیں قرآن کی زمزمہ, جھولا جھلا رہی ہیں, بچوں کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں, لوری دے رہی ہیں, تو تب بھی آپ حدیث کو سنا رہی ہیں. ہاں, بہت ہی خوبصورت لوری. انشاءاللہ وقت آئے تو آپ کے سامنے 2-3 یا ان کا اگر لنک میں آپ کو بھیج دوں تو آپ ضرور جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس کو لگا دیا کریں. جب آپ بچوں کو سلائیں تو آپ ضرور ان لوریوں کو سنائیں جو حضرت زہرا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سناتی تھیں. یعنی قرآن کی حدیث ہے, محبت اہل بیت, قرآن اور اہل بیت کی محبت کو کے ذریعے اور اس محبت میں اپنی اولاد کو پروان چڑھائیں. بے شک کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو بار بار ہم قلوب میں راسخ کرتے ہیں, مگر یہ کہ قرآن کو ساتھ ساتھ رکھیں. بچہ سو رہا ہے, آڈیو پر آپ ضرور سورہ لگا دیں, کوئی نہ کوئی. آپ خود سو رہے ہیں, عادت رہیں, کوئی نہ کوئی ضرور لگا. بے شک کہ وہ سنتے سنتے آپ سو جائیں, لیکن جو آپ کا سب کانشیس ہے, آپ کا مائنڈ ہے, وہ ساری چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے. ہاں, آپ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے, بہت ساری خواتین کا ہمیں ایسے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان کے بچے پیدا ہوئے تو پیدائشی وہ قرآن کے حفاظ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ بطن میں تھے 9 ماہ تو ماؤں نے اتنا قرآن کو تلاوت کیا, اتنا قرآن کو سنا کہ بچہ جو پیٹ میں تب بھی وہ سماعت کر رہا ہے, وہ سن رہا ہے. تو جب وہ اس دنیا میں آئے تو انہیں قرآن کی آواز, قرآن کی تلاوت, اس کی قرأت ناآشنا نہیں لگی. انہوں نے 1-2 مرتبہ قرآن کو پڑھا اور وہ قرآن کی آیات کو حفظ کرتے چلے گئے. کہ تربیت کے میرے اور آپ کے لیے مراحل ہیں جو ہمیں بہت عام روٹین سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ملتے ہیں. علم سے, قرآنی علم ہو چاہے حدیث کا علم ہو, اسے میں اور آپ روٹین میٹرز میں کس طرح سے لے کر آئیں. پھر اس کے بعد آپ اس مقام پر نظر آتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے پاس خواتین مسائل پوچھنے کے لیے آتی ہیں روزمرہ کے. حتیٰ کہ جب رسول اللہ نہیں ہوتے یا امام علی موجود نہیں ہوتے تو آپ کے مرد خواتین کے ذریعے سے اپنے مسائل آپ سے پوچھتے تھے اور آپ ان کے جوابات دیتی تھیں. میری اور آپ کے لیے تو اب شاید امپورٹنٹ نیرا میں معاشرے میں دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے مسائل کو کسی عالم کے ساتھ ڈسکس کریں. ضرور آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں ایک عالم کا نمبر ہونا چاہیے. ضرور آپ کے بچوں کے موبائلز میں, آپ کے موبائلز میں توضیح کی اپلیکیشن ہونی چاہیے. اور یہ عہد کریں کہ آپ روزانہ چاہے ایک فقہی مسئلہ سیکھیں, لیکن آپ نے سیکھنا ہے. انشاءاللہ کی تقلید ہم سب کرتے ہوں گے, اور جس بھی آپ مجتہد کی تقلید میں ہیں آپ اس کی ایپ یا توضیح کو ڈاؤن لوڈ کریں. آن لائن بار بار ان کی ویب سائٹ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے, وزٹ کریں. جتنے مسائل ہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا, خود سرچ نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, توضیح رکھیں. اب تو بچوں کی توضیح بھی آ گئی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں, ان کے جو بک شیلف ہے اس کے اندر اس توضیح کو رکھیں تاکہ وہ بار بار متوجہ ہوں, بار بار وہ رجوع کریں عالم کی جانب اپنے مسئلے کو پوچھنے کے لیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سوال کرو اہل ذکر سے بس اگر تم نہیں جانتے. اس آیت کو لکھیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے تاکہ وہ بار بار توضیح کی جانب آئیں, وہ بار بار ایک عالم سے رابطہ کریں, بار بار اہل بیت علیہ السلام کی جانب رجوع کریں, اور دیکھیں کہ بس جس چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتے تو کن لوگوں سے سوال کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس شہر کا بہترین اسپیشلسٹ کون ہے, ڈاکٹر کون ہے کہ جس کے پاس ہم لے کر جائیں. اور ہم جب بہترین پروفیشنلزم, یعنی میتھس نہیں آتا میرے بچے کو تو مجھے میتھس کا بیسٹ ٹیچر ڈھونڈنا ہے جو اس کے کانسیپٹس کو کلیئر کرے, کیلکولس پڑھائے, میتھمیٹیکل میتھڈس پڑھائے, جو بھی ہے ویکٹرز ہیں یا کوئی بھی کانسیپٹ ہے وہ اس کو دے. فزکس کا بہترین ٹیچر چاہیے مجھے, اردو نہیں آتی لینگویجز پر کام کرنا ہے. بالکل اسی طرح دین نہیں آتا تو دین کے لیے کیوں بہترین ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرتے. اگر فقہی مسائل نہیں آتے تو کیوں عالم یا علماء کی جانب آپ رجوع نہیں کرتے.
ضرور کریں. اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں ایسے لوگوں کو رکھیں کہ اگر آپ کہیں پھنس جاتے ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں آتا, تو آپ نے بار بار رجوع کرنا ہے, آپ نے سیکھنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہوگا. اور جو فقہ دین ہے, دین کو سمجھنا ہے, یہ توفیق بھی آج آپ فرش عزا پر بیٹھیں اور دعا کو مانگے, خدا مجھے تفقہ فی الدین کی توفیق عطا فرما, دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد. تفقہ فی الدین, دین کو سمجھنے کی توفیق بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی, ہر کسی کو نہیں ملتی. حدیث ہے, اگر آپ آغا سیستانی کی توضیح اٹھاتے ہیں تو یہ حدیث آپ کو سرنامہ کلام نظر آتی ہے, آپ کو سر ورق نظر آتی ہے توضیح کے. آپ نے اس حدیث کو امام سے بیان کیا, وہاں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی کہ خدا جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, اور خدا جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اس سے خیر کو کون روک سکتا ہے, بھلائی کو کون روک سکتا ہے. تو تفقہ فی الدین کی توفیق مانگنا. اور آپ دیکھیں کہ یہ نہ صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں بار بار نظر آتا ہے, بلکہ یہ ہمیں ایک سلسلہ ہے کہ جو نظر آتا ہے, چاہے وہ ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دور ہو, پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ تک جاتا ہے کہ جب بھی صلی علی محمد کہ جب بھی کوئی موجود نہیں ہے, جیسے کہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک پورا وفد آتا ہے لوگوں کا اپنے دینی سوالات کو اور مشکلات کو لے کر, اور امام کاظم اس وقت شہر میں موجود نہیں ہوتے, اور اس وقت جناب معصومہ کا سن فقط 6 برس کا ہے, اور وہ انتظار کرتے ہیں امام کا, لیکن امام نہیں آتے. اور جب ان کا انتظار طوالت اختیار کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم مزید اپنے انتظار کو طویل نہیں کر سکتے یا قیام نہیں کر سکتے شہر میں, تو کہتے ہیں کہ 6 سال کی معصومہ اس وفد کے سارے سوالات کو لیتی ہیں, ان خطوط کو موصول کرتی ہیں, اور ہر سوال کا لکھ کر جواب دیتی ہیں اور ان لوگوں کے حوالے کر دیتی ہیں. اور جب وہ اپنے علمی سوالات کا جواب لے کر جاتے ہیں تو راستے میں امام کاظم سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ موجود نہیں تھے, ہم کچھ علمی مسائل لے کر آئے تھے, مگر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیٹی فاطمہ معصومہ نے آپ کے سوالات کا, ہمارے ان سوالات کا جواب دیا. تو کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کہتے ہیں کہ لاؤ وہ خطوط, وہ جوابات کہ جو میری بیٹی نے تحریر کیے ہیں. اور جب امام کاظم ان سارے سوالات کا, ان جوابات کا مطالعہ کرتے ہیں جو حضرت معصومہ فاطمہ معصومہ نے بیان کیے, تو اس کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہتے ہیں اے میری بیٹی آپ پر خدا کی رحمت ہو, اے فاطمہ آپ خدا کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہو, خدا کی رحمت ہو فاطمہ آپ کے اوپر. یعنی ہر سوال کے جواب کو آپ بہترین پاتے ہیں. آپ دیکھیے اللہم صلی علی محمد. بلکہ ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں, تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ سلسلہ ملتا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے, حدیث فواطم کے نام سے. اور یہ حدیث وہ حدیث ہے, حدیث فواطم, کہ جو اہل بیت اطہار کی فاطماؤں سے روایت ہے. اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت فاطمہ بنت محمد سے, اور سلسلہ ختم ہوتا ہے حضرت فاطمہ بنت امام رضا علیہ السلام پر. یعنی یہ پوری صلی علی محمد, یعنی ان حدیث کی جتنی راویہ ہیں ان تمام کے نام فاطمہ ہیں. تو اسی لیے یہ احادیث احادیث فواطم کہلاتی ہیں. یعنی علم کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمیں خواتین کی وہاں پر بہت ساری کاوشیں نظر آتی ہیں, حتیٰ کہ احادیث میں بھی.
आप देखिए, और ये वो सिलसिला है हदीस का कि जिसमें है कि अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा, यानी ये सिलसिला फातिमा से शुरू होता है, अन फातिमा इब्न रज़ा, अन फातिमा इब्न काज़िम यानी फातिमा मासूमा, अन फातिमा इब्न जाफ़र, अन फातिमा इब्न सादिक, अन फातिमा इब्न मोहम्मद, अन फातिमा इब्न अली, अन फातिमा इब्न हुसैन, अन ज़ैनब इब्न अली, अन फातिमा बिनत मोहम्मद, अन रसूलुल्लाह। हाँ, यानी फ़वातिम का एक सिलसिला है कि जो रसूलुल्लाह से जाकर मिलता है। रसूलुल्लाह की हदीस को तमाम जो फ़ातिमा नाम की ख़वातीन है अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ने, उन्होंने इन हदीस को आगे बढ़ाया, जिसमें सर फहरिस्त हमें हदीस गदीर मिलती है। हाँ, वो हदीस के जिसके रावियान तमाम तर वो ख़वातीन हैं कि जो फ़वातिम हैं, जिनका नाम फ़ातिमा है। फिर उससे अगर हटकर हदीस का चूँकि ज़िक्र आ गया, तो हमें एक बहुत बड़ा नाम हदीस के सिलसिले में या इल्म हदीस में जनाब उम्मे सलमा का मिलता है। कितनी हदीस की रावियाँ हैं जनाब उम्मे सलमा, जिनके खैर पर होने की मोहर रसूलुल्लाह ने अपनी लिसाने सिद्क़ से सब्त की हो। आप सोचिए, रसूलुल्लाह जिस हस्ती के लिए कहें कि आप खैर पर हैं, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। जब आप कहती हैं कि क्या मैं अहले किसा में से आ जाऊं, क्या मैं इस किसा में आ जाऊं चादर में, तो आप कहते हैं कि आप चादर में नहीं आ सकती, मगर ए उम्मे सलमा आप खैर पर हैं। ये हदीस किसा जो मुझे और आपको मिली है, और इस तरह की बहुत सी हदीस जनाब उम्मे सलमा से। और उसके बाद वो करबला की हदीस और वो मट्टी जो रसूलुल्लाह ने आपके हवाले की करबला की, वो कम्युनिकेशन का सिलसिला जो आज तक मेरे और आपके लिए है। यानी उस वक्त आप देखिए कि कोई कह दे कि किस तरह से कम्युनिकेट करते थे, कितना लेटेस्ट आज मेरे और आपके लिए वक्त आ गया है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और इराक़ में कोई है तो हम राब्ता कर लें, अमेरिका में राब्ता कर लें, यूके में राब्ता कर लें, पता चल जाए इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है, करबला में क्या हो रहा है। रसूलुल्लाह ने कहा, ए सलमा आप बेखबर नहीं रहेंगी, उम्मे सलमा आपको करबला की खाक बता देगी कि करबला में मेरे बेटे की शहादत का वक्त हो गया है। जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए, जब ये खाक रंगीन हो जाए। और आज तक आप देखें कि ये खाक करबला मुअज्जिज़ा है मेरे और आपके लिए। इस रिवायत की राविया अमीन है, अमानतदार है, और रसूलुल्लाह मुंतखब करते हैं आपको कि आपके हवाले खाकी शिफा को करें, आपके हवाले करबला की मिट्टी को करें। हर मरहले पर हमें ख़वातीन की सलाहियत, उनका किरदार, उनके इल्मी महासिन, उनकी मुजाहिदत नज़र आती है। एक आम खातून भी क्यों ना हो, मगर जब वो अपने क़ल्ब को खुदा से जोड़ ले, अपने क़ल्ब को खालिस कर ले मोहब्बत रसूल के लिए, मोहब्बत अहले बैत के लिए, आले रसूल के लिए, तो अहले बैत भी कम मकाम अता नहीं करते, कम मकाम अता नहीं करते। और इसकी मिसाल जहाँ पर जनाबे हुर को, एक मोटिवेशन है एक और मेरे और आपके लिए, जनाबे हुर को जहाँ पर, यानी कब आपको इन सलाहियतों का, इस इल्म का और इन तमाम तर खिदमात का सिला मिलता है। अगर हम जनाब हुर के बारे में सुनते हैं ना कि उनके हिस्से में रुमाल जनाब सैयदा आया है, तो हमें बहुत सी ऐसी ख़वातीन भी मिलती हैं कि जिनके हिस्से में चादर हज़रत ज़हरा आई है। यानी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। आज भी मुझे यकीन है कि ज़रूर इमाम ज़मां, इमाम असर के पास भी अपनी जद्दा के हाथ का बनाया हुआ कोई रुमाल या चादर होगी जो तबर्रुकन आपके हिस्से में भी आई होगी, जैसे हज़रत ज़हरा के हर फर्जंद के हिस्से में आई। तो जहाँ पर जनाब हुर के हिस्से में रुमाल जनाब सैयदा है, वहाँ पर हमें एक खातून नज़र आती हैं कि जब उनके इखलास को सामने लाना होता है, उसका अज्र देना होता है, तो सातवें इमाम शतीता को उनके कफन के लिए, कफनाने के लिए चादर हज़रत ज़हरा को लेकर आते हैं, जनाब शतीता निशापुरी। यानी ये सिलसिला, ये मकाम मेरे और आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है।
اگر آج بھی مجھ میں سے، آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ اسے سیدہ کی چادر ملے، سیدہ کا رومال ملے، تو انہی مراحل سے گزر کر وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں کہ تم بس اپنے دل کو ہمارے لیے خالص کرو، تمہیں ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، ہم خود اپنی زیارت کرانے کے لیے تمہارے پاس آ جائیں گے، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے۔ شتیتا نیشا پور میں، امام کاظم دوسرے شہر میں، اور راوی پوچھتا ہے کہ کیا آپ یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ آ گئے شتیتا کے جنازے پر؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، ہم بطور خاص مدینے سے شتیتا کے غسل و کفن کے لیے آئے ہیں، جنازے کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ جب غسل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ہدیہ کرتے ہیں چادر حضرت زہرا کہ شتیتا کو ہماری ماں زہرا کے چادر سے کفن دیا جائے۔ خود آپ اس مرحلے میں شامل ہوتے ہیں، آپ کے جنازے کے، آپ کے دفن کے، اور اسپیسیفکلی آتے ہیں کہ میں اور آپ کس مرحلے پر، کس مقام پر آ سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اپنی صلاحیات کو بڑھا کر۔ بس آج اسی خلوص کو اور آپ کی آنکھیں جو اس وقت نم ہیں جوڑتے ہیں کہ ایسی ہستی کے ذکر سے کہ جس کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ ان کے ذکر پہ آج اس مجلس کا اختتام ہو، ایک ایسی خاتون کہ جنہوں نے خواتین کے درجے کو عالم انسانیت میں اس مقام تک پہنچایا کہ آج تک کوئی اس مقام تک لا نہیں سکتا، اس درجے تک نہیں لا سکتا۔ وہ مقام، وہ مرحلہ بے مثل و بے نظیر ہے، اور وہ کربلا کی ایک ماں بھی ہے، وہ جس کے لیے آج ہم نے علم کی بات کی نا، جس کے لیے معصوم کہے عالمہ غیر معلمہ، فہمہ غیر مفہمہ، ایک ایسی عالمہ کہ جس نے کسی دنیا کی چراگاہ سے علم کو حاصل نہیں کیا، کسی دینی مدرسے سے حاصل نہیں کیا، وہ کہ جس نے زبان علوی کو چوسا ہے اور سینہ خطیب منبر سلونی سے علم کو کشف کیا ہے، وہ ہستی کہ جس نے علی کے علم سے علم کو حاصل کیا، علی کے فہم سے فہم کو پایا، فہم و فراست کو حاصل کیا، کہ جب مشورے کا وقت بھی آئے تو ایک امام آپ کے پاس آئیں، آپ کی بات کو اہمیت دیں، آپ کے مشورے کو اہمیت دیں، آپ سے مشاورت کریں، آپ کا ساتھ مانگیں اپنے مقصد میں، اور آپ کے اذہان پہنچ گئے اس جبل الصبر، شریکت الحسین، بطلۃ الکربلا کی شخصیت کی جانب، کہ ایسی شیر دل خاتون، ایسا صبر کا پہاڑ آج تک تاریخ انسانیت نے نہیں دیکھا۔ کیسی صابرہ، ایسی صابرہ خاتون جو اپنے بچوں کے لاشوں پر سے گزر جائے مگر ان پر گریہ نہ کرے۔ کیسی صابرہ خاتون کہ جب شام غریبہ سب اپنے بچوں کو مائیں بلا کر وصیت کریں تو یہ ماں کہے کہ سب سے پہلے تم نے حسین پر جان کو قربان کرنا ہے، اور جب بچوں کو صبح عاشور سلامت دیکھ لے تو کہے کہ کیا تم نے ابھی تک حسین پر اپنی جان کو فدا نہ کیا؟ تو بچے ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ اے اماں ہم بہت بار گئے مگر ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت کرتی ہیں زینب کہ دیکھو اگر لڑتے لڑتے فرات کی جانب چلے جاؤ تو حق وفاداری ادا کرنا ہے، پانی کی جانب نظریں نہ جائیں، پانی کی جانب دھیان نہ جائے، تمہارے ذہن میں رہے کہ سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بچوں نے رن کی اجازت لی، تلوار چلائی اس طرح کہ دونوں کا ایک ساتھ مقابلہ یزیدی نہ کر سکے، دونوں بچوں کے درمیان لاکھوں کا لشکر حمائل ہوا،
اور وہ وقت آیا کہ 3 دن کے پیاسے تھے، کتنا لڑتے، کم سن تھے۔ وہ وقت آیا کہ جب دلیرانہ طریقے سے میدان کو فتح کرتے ہوئے زخموں کی جب تاب نہ لا سکے تو کہا کہ اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے، اب ہم گھوڑے سے گرے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حسین و عباس اس طرح آئے ہیں اونو محمد کے لاشے پر کہ میرے اور آپ کے لیے شاید جملات کہنا اور سننا آسان ہوتے ہیں، مگر کوئی یہ قلب حسین سے پوچھے کہ کیسے بھانجے کے لاشے پر آیا جاتا ہے، کیسے بھتیجے کے لاشے کو اٹھایا جاتا ہے، کیسے ایک شخص غریب ہو جاتا ہے کہ جب اس کے ایک جانب اس کا جوان بیٹے کا لاشا ہو اور دوسری جانب جوان بھتیجے کا لاشا ہو۔ حسین نے اسی لیے کہا تھا نا، مقتل میں بیٹھ کر ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا اور کہا بار الہا آج حسین غریب ہو گیا۔ جب یہ غریب زہرا اونو محمد کے لاشے پر آئے تو کہتے ہیں ان بھانجوں میں سے ایک بچے کا دم باقی تھا اور بچہ زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ حسین نے اپنے کان قریب کیے اور سننا چاہا کہ بچہ زیر لب کیا کہہ رہا ہے، تو حسین نے سنا کہ وہ بچہ کہہ رہا تھا اے مامو جان، معلوم نہیں کہ زندگی اتنی مہلت دے کہ ماں سے ملاقات ہو، مگر جب آپ ماں کے خیمے میں جائیں تو یہ بات امانتاً ماں تک پہنچا دیجئے گا۔ کیا بات پہنچانی ہے؟ اے مامو جان ماں سے کہیے گا کہ ہم لڑتے لڑتے فرات کے سامنے سے گزرے، مگر اے اماں ہم نے پانی کے قریب رخ نہیں کیا، ہم نے پانی کی جانب رخ نہیں کیا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ اونو محمد کے لاشے آئے، زینب سجدہ شکر میں گئی مگر گریہ نہیں کیا۔ 11 محرم مقتل سے بچوں کے لاشوں سے گزر گئیں، آئی تو حسین کے لاشے پر، گریہ کیا تو بھائی کے لاشے پر۔ تمام مراحل تمام ہوئے۔ شام میں جب ان قیدیوں کو آزادی ملی، رہائی ملی، سروں کو واپس کیا گیا، ہر بیوی نے اپنے وارث کا سر لیا، ماتم کیا، مگر اونو محمد کا سر ایک جانب پڑا رہا۔ زینب نے گریہ نہ کیا، حسین کا سر لیا اور ماتم کرتی رہی۔ دفن کا مرحلہ آیا، حسین کی قبر پر گریہ ہوا، رہائی پا کر مدینے آئی، نانا کو پرسا دیا نواسے کا، حسین کا لہو بھرا کرتا رکھا۔ ماں کی قبر پر آئی تو بھائی کا پرسا دیا، اونو محمد کا ماتم نہ کیا، عباس و علی اکبر کا پرسا دیا، مگر وہ وقت آیا جب عبداللہ نے کہا اے زینب اب گھر چلو، بہت پرسا دے لیا، ماتم کر لیا حسین کا۔ میرا دل کہتا ہے جب زینب نے گھر میں قدم رکھا ہوگا اور آپ کی نظریں 2 حجروں کی جانب گئی ہوں گی، بچوں کے بستروں کی جانب، اس وقت زینب نے اپنے دل کو تھام کر ضرور بچوں کو یاد کیا ہوگا۔ شاید اونو محمد کی صدائیں زینب کے کانوں میں آئی ہو۔ تاریخ میں یہ روایت ملتی ہے کہ بس جب زینب گھر آئی اس وقت عبداللہ سے کہا اے عبداللہ اب میں ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، مگر زینب اب جب ماں کی قبر پر آئی تو کوئی بنو ہاشم کی خاتون ساتھ نہ تھی، قبر پر آ کر بیٹھی، گریہ کیا، ماں کو دوبارہ حسین کا پرسا دیا، مگر ایک جملہ کہا زینب نے اے ماں آج زینب پرسا دینے نہیں آئی، آج زینب پرسا لینے آئی ہے۔ اے ماں زینب جب آئی تب حسین کا پرسا دیا، جانتی ہوں حسین بہت پیارا ہے، مگر اے ماں زینب کے کلیجے میں بھی ایک آگ لگی ہے، 2 سال گزر گئے، زینب کو کوئی ماں
گود کے پالوں کا پرسہ لینے آئی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اپنے ان قلوب کو سید الشہداء کی جانب